نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری آئے روز اہل سنت پہ الزام لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ان کا فن حدیث، ان کا فن تفسیر بالکل کمزور ہے، بلکہ انہوں نے من گڑت روایات کو بنایا اور یہ ایک ایک آیت کے کئی شان نزول بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا فن حدیث بڑا کمزور ہے۔ یہ الزام جو حسن اللہ یاری ہم پہ لگاتا ہے، یہی الزام ان کے گھر کے اندر بھی موجود ہے، بلکہ الزام نہیں ہے، بلکہ یہ اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ میرے پاس القرآن الحکیم سید فرمان علی شاہ کا، جس کو مقبولیت ہندوستان پاکستان کے اندر ہے، اور ہر شیعہ کے گھر میں یہ ترجمہ پایا جاتا ہے، ورنہ ہر امام بارگاہ کے اندر یہ ترجمہ موجود ہے ان کا۔ اب اس نے جو گڑبڑ کی، وہ عام چھوٹے سے چھوٹا تھوڑی سی بھی دانش اور عقل رکھنے والا جان لے گا کہ کتنا بڑا بلنڈر اس نے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے نام پر اس نے کھیلا، اور ترجمے اور تفسیر کے نام پہ کس طرح اس نے امت کو گمراہ کیا۔ میں سر دست ایک حوالہ دوں گا آپ کے سامنے۔ اب میرے سامنے یہ سورۃ اللیل ہے، اور سورۃ اللیل مکیہ، خود اوپر بھی لکھا ہے کہ سورۃ اللیل مکیہ، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں پورا واللیل اذا یغشی سے لے کر والا سوف یرضی تک۔ اب اہل سنت کی تمام تفسیریں اٹھائے، کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ نہیں لکھا کہ یہ سورہ نازل ہوئی ہے کن کی شان کے اندر؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر، کہ آپ نے جب بلال کو خریدا اور قیمتی گورا چٹا غلام دے کر اور بھی بہت سا سونا اور بہت سا مال و متاع دے کر بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی مدح میں یہ سورہ نازل کی، سورۃ اللیل۔ اور اس کافر جس نے قیمتی غلام لے لیا، گوڑا چٹا غلام لے لیا اور بلال کو جو ہے وہ بیچا، اس کی مذمت میں یہ سورہ نازل کی۔ لیکن فرمان علی اور حسن اللہ یاری جیسے ان کو کب برداشت ہوتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مدح میں کوئی آیت؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے سید فرمان علی شاہ نے پوری تفسیر لکھتے ہوئے جو ہے وہ نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، پاگل سے پاگل بچے کو بھی پتا ہوگا، دیوانے سے دیوانے اور مجنون سے مجنون کو بھی علم ہوگا کہ جب سورت مکے میں اتر رہی ہے تو واقعہ بھی تو مکے کا ہی ہوگا۔ شان نزول کا کیا مطلب ہے کہ اس کے نزول کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ان ماتم کرنے والوں کی عقلیں ماتم کرتے ہوئے جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اب یہ فرمان علی نے لکھا سورۃ اللیل مکیہ، کہ سورۃ اللیل مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 21 آیتیں اور ایک رکوع ہے، یعنی یہ پوری سورت مکی ہے۔ لیکن اب آئیے تفسیر میں اندر کیا لکھا ہے؟ تفسیر کے اندر لکھا ہے، کہتا ہے کہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری کے گھر میں خرمے کا ایک درخت تھا، کھجور کا، ایک انصاری کے گھر میں۔ حسن اللہ یاری بتاؤ، مکے میں کون انصاری تھا؟ کون سا انصاری مکے میں رہتا تھا؟ انصاری ہو اور مکے میں رہنے والا ہو؟ ارے خدا کے بندے، انصاری تو سارے مدنی ہیں، مہاجر سارے مکی ہیں۔ اب سورۃ اللیل کی تفسیر میں لکھ دیا جی ایک انصاری کے گھر میں خرمے کا ایک درخت تھا، اور اس کی کچھ ٹہنیاں ایک ہمسائے کے گھر میں جھک پڑی تھیں، اور وہ شخص عیال دار اور محتاج تھا، اور جب انصاری خرمے توڑنے جاتا اور ایک ہاتھ گر پڑتا تو ہمسایہ کے لڑکے اٹھا لیتے تو یہ بدبخت ان سے چھین لیتا۔ یہاں تک کہ اچھا لکھا بھی انصاری اور کہا بھی بدبخت، جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ انصاری کون ہوتا ہے یہ بتائیے بھائی؟ جنہوں نے مہاجرین مکہ کی مدد کی، کیا وہ بدبخت ہیں؟ قرآن تو انہیں کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ تو پکے ٹھکے مومن ہیں، لیکن فرمان علی نے بدبخت بنا دیا، تو یہ بدبخت ان سے چھین لیتا، یہاں تک کہ بعض وقت بچوں کے منہ سے نکال لیتا۔ ہمسایہ نے اس کی شکایت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، آپ نے انصاری کو بلا کر فرمایا اگر تو اس درخت کو بہشت کے خرموں کے درخت کے بدلے بیچے تو میں لیتا ہوں، یعنی میں تجھے جنت کے درخت دیتا ہوں اور تو ایک درخت جو ہے یہ انصاری کو دے دے، یعنی میرے ہاتھ میں بیچ دے۔ اس نے ہیلے بہانے کیے اور نہ مانا، انصاری نے یہ ہے وہ ہے کرتا رہا، نہ مانا۔ ابو دہدہ نے یہ سن کر، اب یہ نام بھی سن لیجئے، ابو دہدہ نے یہ سن کر حضرت سے عرض کی کہ اگر میں اس درخت کو خرید کروں تو مجھے بہشت کے درخت اس کے عوض میں مل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ غرض ابو دہدہ گیا اور بصد اسرار 40 درخت کے بدلے اس درخت کو خرید لیا، یعنی 40 کھجوروں کے درخت دے دیے
اور ایک درخت خرید لیا اور لوگوں کو اس پر گواہ کر دیا۔ تب آپ نے ابو دہدہ سے بہشت کے درختوں کا وعدہ کر کے وہ درخت لے کر اس ہمسایہ کے حوالے کیا۔ اس پر یہ آیتیں ابو دہدہ کی مدح اور اس انصاری کی مذمت میں نازل ہوئی۔ یعنی اس سورت کا نزول کیا ہے؟ مدنی، اور اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ اللیل مکی۔ اب میں کیا کہوں، کوئی پاکستان کے اندر مینٹل ہسپتال ہے نا، تو اس کے اندر حسن اللہ یاری کو داخل کر دو، یا اس کے ماننے والوں کو۔ اب یہی مشورہ میں دے سکتا ہوں، یہ تو مر گیا، اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید کے اندر کوئی اور ہیرا پھیری نہیں، قرآن کے اندر تفسیر لکھتے ہوئے گڑبڑ۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں اوپر لکھ رہا ہوں کہ یہ مکی صورت ہے، لکھ دیا مدنی ہے۔